دین کا جو بہت سا حصہ ہے وہ آداب پر مشتمل ہے، تعلیمات بھی ہیں اور آداب بھی۔ صرف تعلیم ہو آداب نہ ہو تب بھی ایمان کامل نہیں، صرف آداب ہوں اور تعلیم نہ ہو، دینی ضروریات سے انسان آگاہ نہ ہو تب بھی ایمان کامل نہیں۔ تو آداب جو ہیں یہ خوبصورتی ہیں، یہ حسن ہے ہماری شریعت کا، اور اگر اس کو دوسری زبان میں بولا جائے تو اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اگر شریعت لباس ہے تو طریقت جو ہے اس لباس کا حسن ہے، اگر شریعت محفل ہے تو طریقت اس کی زیب و زینت ہے۔ تو یہ ملتی جلتی چلی آ رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا فرمائی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد کہ اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان پر تیری آیات بینات ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ظاہر اتنا خوبصورت ہو اور اس کی نگاہ ایسی فیض اثر ہو کہ جس پر وہ نگاہ فرما دیں بغیر تبلیغ سنے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ انبیاء تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے، مگر کچھ لوگ ہوتے تھے ہٹ درم جو بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ہمیں کچھ دکھاؤ جو دیکھ کر ہم ایمان لیں۔ تو پھر انبیاء نے کچھ دکھاتے تھے، اور جو وہ کچھ دکھاتے تھے اس کا نام شریعت کی زبان میں معجزہ رکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسا وہ کام کر کے دکھاتے تھے جو عقلوں سے باہر ہوتا تھا، جو سمجھ سے باہر ہوتا تھا، جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ عقل کے گھوڑے دوڑا لو، وہ دوڑ دوڑ کر ان کو سانس چڑھ جاتا تھا، مگر معجزہ کی حقیقت ان کو سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ تو جو لوگ پھر تبلیغ کے ذریعے نہیں مانتے تھے، اللہ انبیاء سے معجزات کا ظہور کروا دیتا تھا، کرواتا اللہ ہی تھا، مگر وہ ایسے محیر العقول کام ان سے ہو جاتے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام لے آتے تھے۔ شق قمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ دیکھ کر ایمان لائے، اور بہت سے ایسے معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا کہ بغل سے وہ ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکا کرتا تھا، یہ معجزہ تھا تاکہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اور پھر جب سانپ پیدا کیے نا جادوگروں نے، تو آپ نے اپنے عصا کو جب چھوڑا تو وہ اس نے بڑے اژدہے کی صورت اختیار کی، اور ایک ہی مرتبہ منہ کھولا اور سارے جادوگروں کے سانپوں کو اپنے منہ میں لے گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اب وہ جو بڑے ہٹ درم تھے، جادوگر تھے جو نہیں مانتے تھے، اب انہیں جب یہ منظر دیکھا نا، یہ تو معجزہ کہتے ہیں دکھانے کو، کسی کو دکھا دینا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو جب انہیں منظر دیکھا نا جی، تو منظر دیکھ کر وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور بہت بڑا حاکم اور مالک ہے، ہم بھی اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں مسلمان کر لیں۔ تو انبیاء سے معجزات کا ظہور ہونا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر جب وراثت انبیاء ختم نبوت کے بعد جب وراثت حضور کی علماء میں، اولیاء کرام میں تقسیم ہوئی، تو ان کو بھی اللہ نے پھر یہ شان عطا فرمائی، تو انہوں نے تبلیغ کے ذریعے بھی اس سے بھی لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں 70 ہزار کا اجتماع ہوا کرتا تھا، اور یہ حقیقت بات ہے، لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والا، سامنے بالکل قریب میں بیٹھنے والا جیسے آپ کی واعظ و نصیحت کو سماعت کرتا تھا، سنتا تھا، تو 70 ہزار اجتماع کے آخر میں بیٹھنے والا شخص بھی ویسے ہی اس کو سنا کرتا تھا۔ یہ تو اب آواز کو دور پھینکنے کے یہ آلات آ گئے ہیں نا، اسپیکر سسٹم آ گیا، لاؤڈ سسٹم، تو یہ اس زمانے میں کب تھے، کہاں تھے؟ تو اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لوگ جانتے بھی نہیں تھے ان چیزوں کو، مگر سرکار غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ
کہ سامنے بیٹھنے والا جیسے آپ کی بات کو سنا کرتا تھا، لاکھوں کے اجتماع کے آخر میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی آپ کی بات کو سماعت کیا کرتا تھا۔ تو یہ اولیاء کی شان ہے، ان کی کرامات ہیں۔ تو آپ کی مجلس کے بارے میں آتا ہے، جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو لاکھوں کے اجتماع میں ہر ایک شخص یہی سمجھا کرتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ کہتے ہیں ایسی جامع معنی گفتگو ہونا کہ جو ہر بندے کے دل میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں تو ہر ایک کے سوال کا وہ جواب بن جائے، ایسی خوبصورت گفتگو۔ آپ ایسا خوبصورت کلام فرماتے تھے اور اتنی بہترین گفتگو فرماتے تھے کہ ہر ایک بیٹھنے والا شخص یہی سمجھا کرتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی مخاطب ہے اور مجھ سے ہی کلام فرما رہے ہیں۔ اور پھر ہر ایک کے دل میں جو سوالات اٹھ رہے ہوتے تھے وہ سے پاک اپنے انداز میں اس کے جوابات ارشاد فرما رہے ہوتے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو بے ایمان شخص آتا تھا، کوئی آتش پرست آ گیا ہے، کوئی بت پرست آ گیا ہے، کوئی جانوروں کی پرستش کرنے والا آ گیا ہے، کوئی آگ کی پوجا پاٹ کرنے والا آ گیا ہے، کوئی ایسا بے ایمان آ گیا ہے آپ کی بارگاہ میں، تو جب اس نے حضور کی تبلیغ کو سنا ہے، جناب غوث پاک کی تبلیغ کو، تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لائے بغیر آپ کی محفل سے نہیں اٹھا کرتا تھا۔ یعنی اتنی با کمال محفل ہوا کرتی تھی۔ محفل کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم واعظ و نصیحت کی محفل لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں، ہمیں کچھ حاصل ہو اور کچھ سبق لے کر جائیں۔ تو غوث پاک کی محفل ایسی سیر حاصل ہوتی تھی کہ لوگ اس سے بے ایمان آتے تھے تو ایمان کی دولت لے کر جاتے تھے، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا تھا۔ علماء، فقہا اور بہت بڑے بڑے قداور لوگ آپ کی بارگاہ میں قلم دوات لے کر وہ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کے کلام کو لکھا کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی پر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا اور آپ کے کلام کو سن کر اپنی اس کی کیفیت محدث ابن جوزی کی اپنے آپ سے باہر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ نور ہے نا جی، جلال الہی ہے۔ تو کلام فرماتے ہیں، اب آپ کے صاحبزادے سینہ غوث پاک ایک مرتبہ عرض کرنے لگے کہ حضور میں آج بیان کروں گا اور لوگوں کو نصیحتیں کروں گا۔ فرمایا کہ کرو۔ آپ نے 1.5 گھنٹہ بیان فرمایا مگر لوگوں میں کسی قسم کی جنبش پیدا نہیں ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اثر انداز ہی نہیں بات ہو رہی۔ پھر سرکار غوث پاک جب لوگوں سے مخاطب ہوئے تو فرمانے لگے کہ ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، یعنی گفتگو سے باطنی حالات کے انکشاف کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ لوگوں پر ایسی وجد کی تعریف ہو، کیفیت طاری ہوئی کہ لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یہ غوث پاک کی یہ شان ہے، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے تبلیغ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ پھر ایک اور جو چیز انبیاء کو وراثت میں عطا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی نگاہ میں ایسا اثر ہو اور ان کا کردار اتنا خوبصورت ہو اور ظاہری احوال ان کے اتنے پیارے ہوں، لوگ صرف اگر اس کو دیکھ لیں تب بھی صاحب ایمان بن جائیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی اور اتنا کمال عطا فرمایا تھا کہ جو ظاہری طور پر ان کو دیکھ لیتا تھا ان پر نظر پڑ جاتی تھی تو ان کو دیکھنے سے ہی لوگ ایمان لانے پر رضامند ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے بڑی شانوں سے، بڑے مرتبوں سے، بڑے مقامات سے سرکار غوث پاک کو نوازا ہے۔ ادھر انبیاء کو معجزے دیے کہ جو تبلیغ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں ان کو آپ سے معجزہ کا اللہ تعالیٰ آپ سے ظہور کروا دے گا اور اس معجزے کو دیکھ کر لوگ صاحب ایمان بنیں گے۔ اسی طرح پھر اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی کہ لوگ جو ظاہری طور پر بات نہیں مانا کرتے تھے وہ کرامت کا ظہور ہوتا تھا، لوگ کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب تشریف لائے نا ہند میں تو ہندوؤں سے پانی مانگا کہ نبی سے ہمیں پانی دے دیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی نہیں دینا۔ تو آپ نے اپنے درویش کو بھیجا کہ جاؤ یہ میرا لوٹا ساتھ لے جاؤ اور ڈھکن بھی لے جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ تو جس اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اسی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سما جا۔ تو وہ سارا چشمہ ندی سب اس میں سما گئی۔ اس نے اٹھایا آرام سے لا کر حضور خواجہ غریب نواز کے پاس پیش کر دیا۔ ہندوؤں نے جب دیکھا کہ ہمارا پانی خشک ہو گیا ہے، دیکھیں کرامت سے کیسے لوگ جو ہیں وہ اسلام لایا کرتے تھے، وہ دیکھا کہ پانی خشک ہو گیا، سب رونے لگے زار و قطار کہ یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں اور اللہ نے بڑی ان کو طاقتیں عطا فرمائی۔
تو دوڑے دوڑے آئے حضور سلطان ہند کی بارگاہ میں، آ کر اس کرنے لگے کہ آپ نے تو پانی ہمارا سارا خشک کر دیا، ہم کہاں سے پئیں گے، ہم تو مر جائیں گے پیاس سے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھے پانی پینے سے روکا تھا، میں نے تمہارا پانی بند کر دیا تاکہ تمہیں انسانیت کا احساس ہو اور تمہیں قدر آئے کہ کسی انسان کو پینے کے لیے پانی دے دینا چاہیے۔ کہنے لگے حضور ہم آپ ہی کے خاص گار ہیں، ہمیں معاف فرمائیں، ہمارا پانی واپس فرمائیں۔ درویش کو آپ نے بھیجا، کہا کہ جا کر لوٹے کو اڈیل دو، اسی جگہ پر اس نے لوٹے اڈیل دیا، پانی پھر وہ بہنے لگا۔ جب انہوں نے یہ شان دیکھی نا سلطان الہند کی، تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور اللہ نے آپ کو اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے، جس اللہ کا کلمہ پڑھ کر آپ کو اتنی بلند شان نصیب ہوئی ہے، اسی خدا کا کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کر لیجیے۔ تو ہزاروں ہندو جو تھے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی صرف اس ایک کرامت کو دیکھ کر۔ تو کرامات کا ظہور اللہ تعالیٰ اولیاء کرام سے اس لیے کرواتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں اور لوگ دیکھ کر صاحب ایمان بنیں۔ وہ سے پاک و اللہ تعالیٰ نے کرامات کی بھی کثرت عطا فرمائی تھی۔ ایک اللہ کا ولی تھا اور بڑے اچھے مقام پر پہنچا ہوا تھا، تو نہ جانے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، نافرمانی ہو گئی اللہ سے، تو وہ چہرے کا نور بھی جاتا رہا، اب نور کی جگہ پہ چہرے پہ کالک آ گئی اور سمجھے کہ حالت غیر ہو گئی۔ تو بہت سے اس زمانے کے اولیاء کرام کے پاس وہ دعا کے لیے وہ گئے، جا کر دعا کروائی، تو انہوں نے یہی کہا کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں، اب اس مقام سے جو شخص گرتا ہے اللہ اپنی مرضی سے اس کو دوبارہ اس مقام پر لانا چاہے تو اس کی مرضی دعاؤں والا یہ کام نہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب اس شخص کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں کس لیے ہوں، اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو وہ جو اللہ کا ولی اپنے مقام سے اتر گیا ہوا تھا، اس کو جب لایا گیا تو غوث پاک نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ یہ میرے پاس آیا ہے اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو تو دوبارہ وہی مقام عطا فرما دے، وہی سرفرازی، وہی سربلندی، وہی اعلیٰ مقام۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی عبدالقادر اب ہم نے اس کو نیک لوگوں کی لسٹ میں سے نکال کر بدبخت لوگوں میں ڈال دیا ہے، اب اس کی واپسی بڑی مشکل ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں غوث پاک نے عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر یہی معاملہ تھا، اس کو تو نے وہ مقام عطا نہیں فرمانا تو اس کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آئی عبدالقادر تمہارا مقبول ہمارا مقبول ہے اور تمہارا مردود ہمارا مردود ہے، اور آپ جو چاہیں اس کے بارے میں دعا کر دیں اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے پھر اس اللہ کے ولی کو جس نے 300 اولیاء کرام سے دعا کروائی تھی مگر بات نہیں بنی تھی، غوث پاک نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہ نے اس کو وہ مقام دوبارہ واپس عطا فرما دیا۔ تو آخرت کے بھی فائدے ہیں، اولیاء کرام کے سلسلے کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا ہوتا ہے یا ان سے حسن عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ چلیں سلسلے میں نہیں ہیں مگر حسن عقیدت کا رشتہ ہے غوث پاک سے، آپ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تو اس کے بھی فوائد ہیں۔ باب العز بغداد کا ایک محلہ تھا، تو محلے دار لوگوں کے ہاں ایک فوتگی ہو گئی، انہوں نے ایک شخص کو اٹھایا اور اس کی تدفین کی، جب قبر پر مٹی ڈال دی تو وہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں، ہزاروں قطار وہ شخص اندر رو رہا تھا۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، تو لوگ حیران ہوئے کہ اب کیا کریں اس شخص کے بارے میں۔ اب کسی کا وہ کوئی رشتہ دار تھا، بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، اب سب میں دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ اب سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب مل کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں۔ یعنی اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی شخص عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کا ولی ہی اس کی جان چھڑا سکتا ہے، یہ سمجھتے تھے نا، تبھی وہ چلے گئے۔ تو مدرسہ میں آئے، سرکار غوث پاک لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، آ کر سارا مدعا پیش کیا آپ کے سامنے۔ تو جناب غوث پاک نے 2 سوالات فرمایا کہ کیا کسی شخص نے اس شخص کو کبھی میری مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ حضور کبھی نہیں دیکھا اس شخص کو کہ آپ کی وہ محفل میں کبھی بیٹھا ہو۔ تو پھر فرمانے لگے کہ اچھا کبھی اس کو کسی شخص نے میرے اس مدرسہ کی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہو؟ تو اس کہنے لگے حضور کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ جو دور رہتے ہیں نا یہی خسارہ پاتے ہیں۔ پھر آپ نے نا مراقبہ فرمایا۔ اب یہ 2 سوالات کیوں آپ نے کیے تھے؟ ان کی وجہ تھی،
اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ عبد القادر آپ کی جو مجلس میں بیٹھ جائے گا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جو آپ کی گلی سے گزر جائے گا ہم اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے پوچھا کہ کبھی بیٹھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، کبھی گزرا ہے، لوگوں نے کہا کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ نے مراقبہ فرمایا، چند لمحات آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے بہنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا جیسے کہیں بڑی دور کا سفر کر کے آئے ہوں، اور پھر فرمانے لگے کہ وہ میری مجلس میں بھی کبھی نہیں بیٹھا اور میرے دربار کے سامنے سے بھی کبھی نہیں گزرا۔ میں نے اللہ سے عرض کیا، اللہ کی جانب سے مجھے جواب آیا کہ عبد القادر یہ کبھی بیٹھا نہیں، کبھی گزرا نہیں آپ کے سامنے سے، مگر یہ آپ سے حسن اعتقاد رکھتا تھا، اور اس کی بدولت ہم نے اس کے عذاب قبر کو دور فرما دیا، عذاب قبر سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ کیا وجہ؟ کہ عبد القادر یہ آپ سے حسن اعتقاد رکھتا تھا، آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، جب تک آپ کچھ دیکھ نہ لو تب تک بات نہ کرو، سنی سنائی باتوں پہ کان مت دھرو، اور ایسے ہی اولیاء کرام کو نشانہ مت بناؤ۔ تو یہ حسن اعتقاد ہے نا ہمارے جو دل کا اعتقاد ہے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں غوث پاک کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، علماء ربانیین کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں، یہ بھی ہمارے کام آئے گا، اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ اللہ عذاب قبر سے بھی اس کی برکت سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جتنے محبین غوث اعظم تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔